الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم المعرفۃ رأس مالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا۔ 6-7 ارب انسانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جس کے لیے سابقہ انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس میں بنا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان دیا۔ پوری دنیا میں، پھر اسلامی دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایمان کی حفاظت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ جہاں پر مساجد، مدارس، تبلیغی جماعت کا کام، خانقاہوں کا نظام، جو دینی ماحول آپ کو ہر جگہ مل سکتا ہے، دستیاب ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کون ہے؟ جب ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ان کا صفات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اس کی ذات کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ پیر طریقت حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی کون ہے؟ ان کا ذات کا تذکرہ ہوا تو بیان کریں گے کہ وہ ایک شیخ طریقت ہے، انہوں نے بہت ساری تصنیفات تالیفات کی ہے، ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے،
المہد الفقیر الاسلامی، مہد الفقیر الاسلامی جنگ کے نام سے انہوں نے مہد ایک ادارہ بنایا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں دین کا کام کرتا ہے۔ تو کسی ذات کا تعارف کے لیے ان کی صفات کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان کا، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہستی ہے، کوئی ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی جو آسمانوں کا، زمینوں کا، صحراؤں کا، بیابانوں کا، چرند اور پرند کا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس نظام کا چلانے والا کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح ڈال دی، پھونک دی، تو وہ گھٹنوں پر کڑے ہوئے، وہ فوراً کڑے ہوئے، اور اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر پڑی، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلا وہ اللہ کا نام تھا۔ تو اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ برادران طریقت، اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ آپ پورا مجمع کریم لوگ ہیں، امید ہے ہمارے شیخ دامت برکاتہ العالیہ کی باغ کے پھول ہے، لوگوں کو پھر خوشبو دیں گے، سمجھانا آسان ہوگا۔ ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، آسمان تک، اس سے آگے کیا ہے پتہ نہیں۔ ہماری زندگی محدود ہے، ہم 150 سال، 150 سال پھر ختم۔ ہمارے وسائل محدود ہے، ہم زمین کی تہ تک، سمندر کی تہ تک تو پہنچ جائیں گے، اس کے نیچے کیا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ ہم پہنچ جائیں گے، سمندر ہے، اس سے آگے کیا ہے، ہمارے پاس وسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے وسائل محدود، ہماری زندگی محدود، ہمارے سانس محدود، ہمارے لشکر و سپاہ تعداد محدود ہے۔ ہم جس انداز سے اپنے آپ کو دیکھیں گے، سوچیں گے، نظر کریں گے، ہم محدود ہے، ایک دائرے میں رہنے والے۔ اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے، ان کی خزانے لامحدود، ان کے لشکر لامحدود، اس کا اخروی آخرت کا نظام لامحدود۔ اللہ رب العزت کو آپ جس انداز سے دیکھیں گے لامحدود۔ دنیا کا دستور ہے لامحدود چیز کو محدود چیز میں جمع کرنا امپاسبل، ناممکن ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا تھا، ان کا توحیدی مزاج تھا، روز درس میں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ شاگرد سوچ رہا تھا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہمارے استاد جی روز کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو شاگرد کبھی کبھار کہتا، استاد جی اللہ کتنا بڑا ہوگا، آپ روز کہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استاد جی حیران ہو کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا۔ اگلے دن استاد جی آیا، انہیں کہا بیٹا میں آج سبق پڑھنے کے بعد کل میں آپ کو نئے انداز سے سبق پڑھاؤں گا۔ شاگرد سوچ رہا تھا
وہ انداز کیسے ہوگا؟ جب سبق ختم ہوا شاگرد سے کہا جب آپ کل آئیں گے تو ساتھ ایک تغاری لے کے آنا، جس کو ہم تال بولتے ہیں، جس میں مٹی لے جایا جاتا ہے، چھوٹا سا مزدور استعمال کرتے ہیں، اور ایک بیلچے بھی ساتھ لے کے آنا۔ وہ کل آیا، بیلچا تغاری لے کر آیا۔ استاد جی نے کہا بیٹا آج ہم سمندر کے کنارے باہر آج سبق پڑھیں گے ٹھنڈی ہوا میں۔ ٹھیک ہے استاد جی، دونوں چل پڑے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے استاد جی نے کہا اس کتاب کو رکھو۔ شاگرد نے رکھا۔ بیٹے ادھر ایک کھڈا بناؤ، کھڈا۔ شاگرد سوچنا کہ اس سے ادھر کھڈے پہ کیا کرنا ہے۔ پھر استاد کا حکم تھا، اس نے کھڈا بنانا شروع کیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے استاد جی سے تو استاد ادھر کرنا کیا ہے اس کھڈے پہ، ادھر کام کرو، آپ سبق نہیں سمجھتے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا استاد جی۔ اس نے پھر کھڈا بنانا شروع کیا، کھڈا بنا رہا تھا۔ اب دوپہر کا وقت ہوا، پسینہ پسینہ اور گرمی۔ استاد جی اس کے کرنا کیا ہے، کئی باتیں نہ کرو، میں نے آج آپ کو نئے انداز سے سبق پڑھانا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوا، بھوکا بیتا طالب علم، پیاسا بیتا، تھکا ہوا بیتا۔ آخر استاد جی مجھے اتنا تو بتاؤ کہ اس سمندر کے کنارے اس کھڈے پہ اپنے کرنا کیا ہے، مجھے دفنانا ہے، کرنا کیا مجھے تو سمجھاؤ۔ استاد جی نے کہا بیٹا اس سمندر کو اٹھا کر میں نے اس میں جمع کرنا ہے، میں نے اس میں جمع کرنا ہے۔ شاگرد کہنے لگا استاد جی یا تو میں نہیں جانتا یا پھر میں نہیں جانتا۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، کہتے پھر میں نہیں جانتا یا پھر میں نہیں جانتا، اس سمندر کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ کہتے اے بیٹا میں روز آپ سے کہتا ہوں اللہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے۔ جس طرح سمندر کو اس کھڈے میں جمع کرنا ناممکن ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی ذات، عظمت، طاقت آپ کے چھوٹے سے جماعت میں کیسے جمع کروں؟ شاگرد استاد جی بس سمجھ گیا، پھر میں ایسا نہیں کہوں گا اللہ کتنا بڑا ہے۔ بھائی اللہ اتنا بڑا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ شیخ ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جب ہم دوسری بار کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جب ہم تیسری بار کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا اللہ کتنا بڑا ہے۔ بھائی دنیا کا دستور ہے، ہم اور آپ یہ عام لوگ جو دماغ استعمال کرتے ہیں، پوائنٹس کی باتیں ذرا غور سے سنو۔ ہم اور آپ جو عقل استعمال کرتے ہیں یہ 4%، 96%، 96% یہ دماغ خاموش سویا ہوا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو علماء ہیں، مدرسین ہیں، یہ اپنا دماغ 8% استعمال کرتے ہیں، 8% استعمال کرتے ہیں، 92% ان کا دماغ بھی سویا ہوا ہے۔ آئنسٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے، یہ جرمنی میں پیدا ہوا، پھر کیلیفورنیا چلا گیا، وہاں اس نے ایٹم بم کا فارمولہ ایجاد کیا۔ سائنس کی دنیا میں یہ آدمی سائنسدان اسے اپنا نبی کہتے ہیں، انہیں بڑا کہتے ہیں۔ وہ اتنا اپنے دماغ استعمال کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیمار ہوا، چرپائی پہ لٹایا گیا۔ اس زمانے کے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہا کہ آپ نے ہلنا نہیں،
وہ 17 گھنٹے مسلسل لیٹا رہا، 17 گھنٹے مسلسل لیٹا رہا۔ انہوں نے کہا اپنی ہند نہیں، آپ کا وہ زخم کہ جو بیماری وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض بیماری ہوتی ہے ایسی، ان کو آرام دینا ہوگا، آرام سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب وہ 17 گھنٹے کے بعد ان کا جسم بحال ہوا، 17 گھنٹے کے بعد اگلا جو نیکسٹ منٹ تھا، اگلے منٹ میں وہ فوراً اٹھا اور سامنے ٹیبل پڑا ہوا تھا، میز پر قلم اور کاغذ، انہوں نے پھر فوراً لکھنا شروع کیا اور 1 منٹ بھی اس نے ضائع نہیں کی۔ اتنا محنت کرنے والا تھا، کتنا محنت کرنے والا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے، ان کا ایک اگلا حصہ فرنٹائل لوب اسے کہتے ہیں، ایک آکسیپیٹل لوب ہے، ایک ٹیمپورل لوب، ایک طرف والا، ادھر اور ادھر کا حصہ اس کے ٹیمپورل لوب کہتے ہیں۔ 4 حصے، اس اور اس حصے کو یہ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے سب سے زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کیا، اس حصے کو زیادہ استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں 11.2%، 11.2% اس نے اپنا دماغ استعمال کیا۔ سائنس کی دنیا میں، UK میں، USA میں، ان ملکوں میں ان کے دماغ کو حصے بنا کر رکھا گیا، ان پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دماغ کتنے استعمال کیا۔ کثرت دماغ کے استعمال کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا، حالانکہ ہمارے علماء زیادہ استعمال کرتے، لیکن ہم تو اس لائن والے تحقیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 7 بادام استعمال کرتے تھے، مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 7 بادام استعمال کرتے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانا کھاتے، مغرب کے بعد پانی پیتے تاکہ مجھے نیند زیادہ نہ آئے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بعض اوقات 36 گھنٹے تک اس کو کھانے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اتنا وہ مصروف رہتے تھے۔ نوالے بنا کر ان کی بہن ہمشیرہ ان کے منہ میں لقمے دیا کرتی تھی، وہ کتنی مصروف ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال کی عمر میں جلالین شریف کی جو پہلا حصہ ہے انہوں نے تفسیر کی، 1 رمضان سے شروع کر کے 10 شوال 40 دن میں انہوں نے پوری تفسیر لکھی، کتنا وہ تیز ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں ہر فن پر تصنیف لکھی، کتنا انہوں نے دماغ استعمال کیا ہوگا۔ لیکن وہ ہم سائنس کی بات آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئنسٹائن انہوں نے اپنا دماغ 11.2% استعمال کیا۔ سائنس کی دنیا میں جب آپ لیبارٹری میں جائیں گے تو ان کی جو دماغ کی تصویر ہے وہ حصہ زیادہ استعمال کی وجہ سے اس میں تھوڑا فاصلہ ہے، باقی چپکا ہوا اس میں تھوڑا فاصلہ نظر آتا ہے۔ گویا یہ بتا رہا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ زیادہ استعمال ہو چکا ہے، اس میں تھوڑا فاصلہ ہے۔ نیٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے رہتے ہیں انہوں نے اپنا دماغ زیادہ استعمال کیا۔ اب تو میری بات مقصد کی بات ہے، جب انہوں نے دماغ زیادہ استعمال کیا، اس آدمی نے زیادہ استعمال کر کے 11.2%، سوچنے کی بات ہے جب قیامت کا میدان لگے گا، ہمارا اور آپ کا پوری انسانیت کے یہ جو سیل ہیں 100% سیلز کھل جائیں گے، پورا دماغ کھل جائیں گے 100% کے ساتھ جب وہ اللہ کی دیدار کریں گے۔ جو لوگ زندگی کی بازی ہار چکا ہو وہ افسوس کریں گے، اتنا بڑا اللہ ہم نے ناراض کیا ہے،
وہ حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھ پہ ایک لقمہ کریں گے، ہم اس کو چک بولتے ہیں اردو میں، ہم اس طرح وہ لقمہ اپنے انگلیوں کو کاٹیں گے، اتنا افسوس کریں گے کہ پورا ہاتھ کو کالیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے ہاتھ کایا، پھر افسوس کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو کالیں گے۔ اتنا بڑا اللہ، کیونکہ 100% سیلز کھل جائیں گے اور اللہ کی وہ دیدار کریں گے، پھر پتہ چلے اتنا بڑا اللہ ہم نے ناراض کیا ہے، اتنا بڑا میدان ہم نے ہارا ہے۔ اور جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی دیدار کریں گے فل دماغ کے ساتھ اور اللہ کو دیکھیں گے، حدیث کا مفہوم ہے جب اللہ کو دیکھیں اتنا بڑا اللہ، اتنا پیارا، اتنا پرکشش، اتنا پر لطف، پھر وہ 1000 سال تک ہوا میں اڑتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، خوشیاں منائیں گے، اتنا بڑا اللہ ہم نے میدان مار لیا ہے، ہم بازی جیت چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو نعمتیں ہیں ولا عین رأت، آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ یہ حدیث اس وقت سمجھ آئے گی کہ ہو اتنا بڑا اللہ، ہم کیسے اس کو ناراض کر بیٹھے یا ہم کیسے اس کو راضی کر سکے۔ یہ قیامت کے دن اب ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کو ہم نے اپنے معیار میں رکھنا ہے۔ ہم نے بعض دیندار لوگ کچھ جری ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم نے چھوٹا بن کے رہنا ہے، ہم جتنا چھوٹا بن کے رہیں گے اللہ ہمیں اتنا بلندی عطا کریں گے۔ برادران طریقہ، اللہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہلی کا مناظرہ ہوا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایک وقت مقرر ہوا کہ آپ بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گا، پھر مناظرہ کریں گے۔ وقت مقرر ہوا، جو وقت تھا، جو جگہ تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھوڑے فاصلے پر تھے۔ جب وہ آنے لگے درمیان میں ایک نہر پڑتی تھی، نہر پہ وہ کھڑے رہے، اللہ کی شان، جیسے ان کا پلاننگ تھا، وہ دیر سے پہنچے دہلی کے پاس۔ دہلی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، مسلمانوں کی مذہبی رہنما ہے، تمہیں وعدے کا پاس نہیں، تم لیٹ آئے، تم کیوں دیر سے آئے؟ انہوں نے اعتراض کیا۔ امام صاحب نے کہا بھائی جان، ہوتے ہیں ایسی باتیں، میں نہر کے کنارے کھڑا تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، اچانک ایک درخت آیا، میرے سامنے گر گیا، ان کے تختے بنے، پھر کشتی بنی، وہ کشتی نہر میں گر گئی، روانہ ہوئی، میں بھی اس میں سوار ہوا، اور اس وجہ سے میں تھوڑا دیر سے پہنچا، کشتی نہیں تھی، وہ کشتی بن گئی، پھر اس طرح میں آیا۔ اور دہری کہنے لگا بھائی اس کی بات سنو، کوئی درخت خود بخود چل سکتا ہے، پھر کٹ سکتا ہے، پھر تختے بننا، کشتی بننا، یہ عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، ایک کشتی تخت خود بخود سے کشتی نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، ایک چھوٹا سا نظام کسی بنانے والے کی، کاٹنے والے کی، چلانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا نظام خود بخود نہیں چل سکتا، اتنا بڑا نظام آسمانوں کا، زمینوں کا، صحراؤں کا، دریاؤں کا، یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ اس کا چلانے والا ضرور کوئی ہے۔ اور دہلی سمجھ گیا کہ واقعی اللہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک صاحب کہتے ہیں جب میں نے زبان کو دیکھا، زبان ایک ہے، ان کی ساخت ایک ہے،
ان کی صحت ایک ہے، لیکن یہ زبان کبھی ایک بولی بولتی ہے، کبھی دوسری بولی۔ جب میں نے دیکھا زبان ایک ہے لیکن یہ باتیں مختلف کرتا ہے، آوازیں مختلف آتی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک جیسا ہے، وزن قریب قریب ہے، لیکن یہ اس کا جو انداز بدلا ہوا ہے، اس میں اثر ڈالنے والی کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شہتوت کے پتوں کو دیکھا، شہتوت کا پتا جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا تو اس سے ریشم بنتے ہیں، یہ شہتوت کا پتا جب بکری کھاتا ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے۔ میں سمجھ گیا پتا ایک ہے لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ جدا جدا ہے، یہ اثر ڈالنے والی کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندی کا سفید محل ہے، چاندی کا ایک بند محل ہے، بہت اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس محل کے اندر پانی کا، ہوا کا، فراغ کا، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل بند محل ہے، بالکل کوئی امکان بھی نہیں کہ اندر ہوا جائے، پانی جائے، پانی کی چیزیں جائے۔ اچانک اس بند محل سے ایک زندہ جانور نکل آتا ہے، زندہ جانور نکل آتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کوئی راستہ نہیں جانے آنے کا، زندہ جانور کا نکلنا، یہ کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، اس نے اس بند محل سے ایک زندہ جانور نکالا۔ پھر وہ انڈے کی مثال دیتا ہے، انڈا بند ہوتا ہے، سارے راستے بند ہوتے ہیں، اچانک اسے چوزا نکل آتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت کمال ہے اس کے اندر۔ جو بندہ اس کے در پہ آتا ہے پھر وہ سمجھ آتا ہے اللہ نے اتنا کمال ہے۔ برادران طریقہ، جب آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہوتا ہے اور سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے، سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ہم دبئی میں ایک سمندر کے کنارے کھڑے تھے، ہمارے ساتھ ایک رضی دامت برکات مولانا شریف کے مجاز تھے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے، اگر یہ سمندر کی موج تھوڑی اوپر آئی تو پورے دبئی کو غرق کر دیں گے، اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا موج آیا کرتے تھے، پھر وہ کنارے پہ کر پھر خاموش ہو جاتا۔ جب آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی موجوں کو دیکھتا ہے پھر سوچتے ہیں اللہ تیری رحمتوں کو موجوں کا کیا حال ہوگا۔ ابو جہل کے بیٹے صحابی رسول بنتا ہے حضرت اکرمہ معلوم ہو، محمد بن مسلمہ ڈاکو کا سردار امام بخاری کا استاد بنتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہاں سے اللہ نے کہاں تک پہنچایا، اور کدھر باغ میں شراب و کباب پتہ نہیں کیا حال تھا، امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنا، امام بخاری کا استاد بنا۔ آدمی حیران ہوتا ہے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ گورنر تھے، کہاں سے کہاں تک اللہ اس کو لے گئے۔ ایک وقت آیا، وقت مختصر ہے، کہ وہ وضو بنا کر مسجد جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا آواز اوپر سے، یا ابو بکر کیسے میرے گھر کی طرف آ رہے ہو؟ وہ سوچنے لگا شاید میں نے وضو اچھی طرح نہیں کیا، وہ لوٹنے لگے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ میرے گھر کو چھوڑ کر آپ کہاں جانے والے ہیں؟ وہ اپنے سر کو نیچے کر کے عاجزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ ابو بکر مجھے اپنی عاجزی دکھاتے ہو؟ جب اس نے یہ سنا تو جوش سے کہا اللہ، جب جوش سے کہا تو اللہ رب العزت نے پھر آواز دیا ابو بکر مجھے اپنا جذبہ دکھاتے ہو؟
ابو بکر شبلی حیران تھے، اللہ کیا کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے پھر آواز دی کہ یا ابو بکر، میں نے اگر آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیے، آپ کی غلطیوں کو، تو پھر کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے آپ پہ رحمت کی چادر ڈال دی ہے۔ ابو بکر شبلی کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ یا الہی، یہ بالکل سچ ہے کہ اگر آپ نے میرے پردے کھول دیے تو کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یا اللہ اگر میں نے آپ کی رحمت کھول دی کہ کہاں سے کہاں تک مجھے پہنچایا، اور آپ مجھے الہام کرتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، تو اے اللہ کوئی آپ کو سجدہ لگانے والا پھر آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ اتنا رحیم و کریم ہے، چلو ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ نے پھر آواز دیا، بکر میری بات تو کسی کو نہیں بتانا، آپ کی بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کہاں سے کہاں تک، یہ اللہ کی رحمتوں کی موجوں کا حال ہے۔ جب آدمی شیر کی داڑھ سنتا ہے، شیر کی داڑھ، ابھی میں گیا تھا بحیریہ انکلیو اسلام آباد میں، وہاں ایک چڑیا گھر ہے، انہوں نے بنایا ہے، بڑے شہروں کی باتیں ہے۔ تو صبح کے وقت ہم واک کر رہے تھے، تو وہاں دوسری طرف جو کالونی تھی، جو علاقہ تھا، بہت بڑی جگہ تھی، تو شیر کی آواز، میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ شیر کی آواز یہ کبھی کبھی صبح کے وقت جوش میں آتا ہے۔ میں نے اتنا موٹا آواز کہ یہی تو شیر کی کمال ہے کہ ادھر ہے لیکن دوسری سائڈ پہ اتنا زوردار آواز۔ جب آدمی شیر کی داڑھ سنتا ہے پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا اللہ تمہاری جلال کا کیا عالم ہوگا۔ جب آدمی سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے، سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے، پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، یا اللہ تمہاری تجلیات انوارات کا کیا عالم ہوگا۔ جب آدمی ماں کی محبت کو دیکھتا ہے اپنی بچی کے ساتھ، پھر بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے، بچہ باہر ہوتا ہے تو ماں کی آنکھیں نظر دروازے پہ ہوتی ہے، بچہ کب آئے گا، بیٹا کب آئے گا۔ رات کے وقت دیر سے آئے تو ماں کو نیند اچھی طرح نہیں آتی ہے، جب بیٹا داخل ہو جائے تو پھر وہ آرام سے سو جاتی ہے۔ یہ فطری باتیں ہیں، یہ طبی باتیں ہیں، یہ آپ سمجھائیں گے واضح نصیحت سے سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ میرا بیٹا پشاور سے آ رہا تھا، گھر والی جو میرے حاجی صاحب وہ کہہ رہے تھے تم سختی نہیں کرتے، میں نے کہا کرتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، پیر صاحب ہے۔ تو وہ جاگی تھی، وہ چرپائی میں وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی، تم پابندی نہیں کرتے۔ میں نے کہا خدا کی بندی وہ کیا کروں، ان کے بعد جماعت ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بول رہی تھی رات کے 10 بجے۔ میں نے راستے میں کرت میں ایک حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز کو فون کیا، بھائی تم انتظام کرو کھانے کا، بستروں کا، بیٹا آپ کے پاس ہے گا۔ ان کو فون کیا کہ بیٹا نہیں آنا ادھر سو جاؤ راستے میں کرت میں، واللہ اس سے میں کچھ ہو نہ جائے۔ جب انہوں نے کہا دونوں کو آپس میں ملاؤ، بیٹے نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ان سے کیا۔ جب میں نے کہا کہ دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا، وہ وہاں ٹھہریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جو ہی میں نے کہا اللہ کی شان، میں باوضو 1 منٹ میں فوراً وہ سو گئی، وہ فوراً لے گئے اور فوراً سو گئی۔ میں نے کہیں دوسری جہان میں چلی گئی، تو دوسرے بچی کے ابو بھائی باہر تھا، وہ پریشان تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ پیارو، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور خوب راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت شان رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، بس 2 دن ہے، 3 دن باقی ہے، ہم نے اس میں خوب محنت کر لی ہے۔ چند باتیں سن لیں۔ ایک رمضان کی فضائل آپ نے بہت سنے ہیں،
افطاری کے وقت حدیث شریف میں کھجور کا استعمال بھی آیا ہے اور پانی کا استعمال بھی آیا ہے۔ پیارے نبی نے دونوں سے افطار کی ہے، دونوں سے کھجور بھی استعمال کی ہے، پانی بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کنواں تھا مدینے کے منورہ کے ایک طرف، ان سے ٹھنڈا اور صاف پانی ان کے لیے لایا جاتا تھا۔ دونوں استعمال، میں سوچ رہا تھا اس میں تدبیر کیسی ہوگی، علماء زیادہ ہے تو میں نے جگہ دیکھا کہ سردیوں میں وہ کھجور کا استعمال زیادہ کرتے تھے اور گرمیوں میں وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ واقعی اس طرح ممکن ہے۔ پھر رمضان مبارک میں لوگوں کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، جو صوفی حضرات ہیں، جو تبلیغ والے احباب ہیں، جو علماء حضرات وہ تو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، حضرت جی تو خلفات تو لگے رہتے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر کچھ بھی ہے ان پہ دوسروں کا حق بنتا ہے کہ وہ تھوڑا کچھ تو ان کو بھی آگے لے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کرتے اپنی بساط کے مطابق، اور پھر مغرب سے پہلے دعا کرتے تھے۔ تو مغرب سے پہلے دعا ثابت ہے، ہم بھی مغرب سے پہلے، افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، جس طرح ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکات مولانا نے کل رات کو سنایا کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر کتنے اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ سیزن ہے تو ہم اپنے لیے اور امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ رات کی جو تراویح ہے 20 رکعت، اس میں 40 سجدے بنتے ہیں، ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے، 1500 نیکی، 40 سجدوں پر 60,000 نیکی ملتی ہے۔ اگر ہم خود بھی کریں، بچوں کو بھی سمجھائے، محلے والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی کہ پیارو یہ سیزن ہے تو آپ محنت کرو، تراویح کو نہیں چھوڑنا۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے ہم، ہر عشاء کے وقت 60,000 نیکی آسانی سے کما سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ تراویح پڑھی جاتی تھی 4 5 6 ٹولیوں کی شکل میں۔ ایک دن نکل آئے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تم نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب یہ اقرع الصحابی، یہ وہ تو زیادہ قاری تھے، جو اللہ رب العزت ان کا قیرت پسند تھا، لمبا حدیث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو مقرر کیا کہ تم نے سب کو ملا کر اجتماعی تراویح پڑھانی ہے۔ باقی صحابہ موجود تھے، باقی صحابہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ ہم علم لائن میں طلباء کو اس کو کہتے اجماعی سکوت دی کہ باقی اس پہ خاموشی، تو اس پر اجماع ثابت ہو گئی۔ تو 20 رکعت تراویح پر ہم آسانی کے ساتھ 60,000 نیکی کما سکتے ہیں۔ تو ہم اپنوں کو بھی، دوسروں کو بھی اس پر ابالنے کی کوشش کریں۔ برادران طریقت، رات کا سحری کا وقت حدیث شریف میں آتا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحر کرو، اس میں برکت ہے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، تسحروا فإن فی السحور القوۃ، تم سحر کرو، اس میں قوت ہے، اس میں کیا ہے، قوت ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، سحری کس وقت کرنی چاہیے، سحری کس وقت کرنی چاہیے؟ محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے وقت میں سحری کرو، ایسے وقت میں سحری کرو کہ سحری سے فارغ ہونے کے بعد اذان سے پہلے، مفہوم حدیث مینوان لفظ بیان کرنا تو مشکل ہوتا ہے، تو اذان سے پہلے سحر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ 50 آیات تلاوت آسانی سے کر سکو۔
50 آیات تلاوت کا وقفہ گویا سحری آخر میں کرو، سحری دیر سے کرو، آخری وقت میں کرو سحری۔ ایک ہوتا ہے اذان، ایک ہوتا ہے اذان۔ اذان جب ہوتا ہے وہ دن کے وقت ہوتا ہے، وہ رات کے وقت نہیں ہوتا۔ جب اذان ہوتا ہے تو روزہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر اذان ہے، ادھر وہ پانی پی رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو اذان جاری ہے، جب اذان ختم ہوگا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اب تو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، اہل علم ہیں، تقویٰ والے، لیکن پورا شہر اس طرح نہیں ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ہم جب آ رہے تھے مہد راستے میں اذان کے 2 منٹ کا ٹائم تھا، تو میں نے گاڑی کھڑی کی، میں نے کہا اس نوجوان سے پوچھو۔ اس نوجوان کا نہ روزے کا پتہ تھا، اس کی عمر 23-24 سال ہوئی، نہ اسے اذان کا پتہ تھا، نہ اسے مسجد کا پتہ تھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، یہ امت کا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ مسجدوں میں آتے ہیں، ہمیں آتے ہوں گے آپ کو، لیکن امت پڑی ہوئی ہے۔ تو اذان جب ہوگی تو اس وقت رات ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، تو ادھر تو الحمدللہ علمی ماحول ہے۔ ہمارے عزیز احمد برکاتہ علیہ کی کمال یہ ہے کہ اکثر ان کے خلفاء علماء ہیں، جو خلفاء نہیں ہوتے اور انجینئر ڈاکٹر ہوتے، وہ بھی علماء نہیں ہوتے، کچھ مدت کے بعد وہ بھی علماء بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ رابعہ اساتذہ اور اللہ کے شان و نمبر بھی زیادہ لیتے ہیں۔ ہمارے ابھی نتیجہ انفاق کا 3 پڑھے لکھے لوگوں کے نمبر زیادہ تھے، 577 534۔ میں نے کہا سب کے ممتاز ہیں، تو یہ ان کا دماغ تو تقریباً مائنڈ دماغ عقل والے ہوتے ہیں، صرف اس کو تھوڑا اس لائن پہ لگانا ہوتا ہے۔ پھر اذان جب ہوتی ہے اس سے 5-6 منٹ پہلے، گویا اذان سے 15 منٹ پہلے آدمی اس کا اہتمام کرے اور روزہ اس وقت بند کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری میں تم سحری کھجور سے کرو، سحری کھجور سے کرو۔ اب اگر کھجور دستیاب نہیں ہے تو ہم سنت کی نیت سے 1 2 کھجور 3 کھجور دسترخوان پہ رکھ لیں۔ بچے ہیں، ساتھ فیملی ہے، تو 5 6 10 کھجور رکھ کر کہ ہر بندہ سنت کی نیت سے 1 کھجور بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ ہم رات کے وقت جب اٹھے تہجد کے وقت، تو جب ادھر کھانا تیار ہوگا ہم ادھر 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر اس میں سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ جب ہم اس میں سورۃ یاسین پڑھیں گے، اللہ کی شان، رات کا وقت یہ کریم وقت ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور انسان کا دل اور اللہ رب العزت کی شان، قرآن عظیم الشان کا دل، جب تینوں دل اکٹھا ہوں گے، تینوں دل، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں سحری سے پہلے ہم 4 رکعت کی نوافل میں ہم سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ کسی کو یاد ہے زیادہ حافظہ تیز ہے 2 رکعت، لیکن ضرور سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول بنائے۔ میرا درانی طریقہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔ اللہ کا فرمان، یا ابن آدم استروں کا، میں آپ کا تذکرہ عرش پہ کرتا ہوں، وتنسانی، آپ مجھے بلا دیتے ہیں۔ یا ابن آدم ادعو کا، ادھر آ جاؤ، وتفر منی، آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی محب لکا، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، فبحقی علیک، اس حق کی قسم جو میرا آپ پر ہے، کنلی محبا، آپ بھی مجھ سے پیار کر لے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ، ہم اور آپ سب نے اللہ کے سامنے
کھڑے ہو کر سوال و جواب دینا ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ بندہ ولیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آمنے سامنے بات ہوگی۔ پھر اس دن کے لیے آج ہم تیاری کر لیں۔ برادران طریقت، ایک فیکٹری کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ان کے فیکٹری میں کوئی پرزہ خراب ہوا، انہوں نے اپنے منیجر کو ضلع جنگ سے کراچی بھیجا۔ وہ کہنے لگا منیجر میں کیسے جاؤں گا؟ مالک نے کہا کہ آپ بھائی جاؤ فیصل آباد سے ٹکٹ کر کے کراچی، وہاں ساحل سمندر دیکھو، تو پھر تحائف لاؤ، 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ لے لو، لیکن خیال کرنا جس مقصد کے لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو پورا کرنا، بھول نہ جانا، کہتے سر جی آپ فکر نہ کرے۔ وہ بندہ چلا گیا ایئرپورٹ فیصل آباد، پھر کراچی، ساحل سمندر دیکھا۔ ایک دفعہ احمد رضی کے ساتھ گئے تھے، ماشاءاللہ بڑا مزہ ہوتا ہے، اور پھر تحفے تحائف لیے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ پرزہ جو لینا تھا وہ بھول گئے اور دوبارہ واپس آ گئے۔ فیکٹری کے مالک سے بڑی خوشی سے ملے کہ سر میں ایئر گیا تھا جہاز کے ذریعے، ساحل سمندر دیکھا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا، سر میں نے تحفے اپنے لیے بھی لیے، آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ فیکٹری کے مالک نے پوچھا بھائی جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد آپ نے پورا کیا نہیں ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ سر جی وہ تمہیں بھول گیا، وہ تمہیں نہیں لایا، مالک کتنا خفا ہوں گے، کتنے ناراض ہوں گے کہ اپنی مرضی کے سارے کام کیے، جو میرا کام تھا وہ تم بھول کر آئے ہو، تم بھول گئے ہو۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر پوچھا من نکشا فقط پوسبا، حدیث کے الفاظ مفہوم یہ ہے جس سے مناقشہ ہوا وہ بچ کے نہیں جا سکتا کہ میں نے کتنے احسانات کیے تھے آپ پر، بیوی، بچے، گھر، 2-3 وقت کھانا، صاف ستھرے کپڑے، عزت و بڑی زندگی، آپ کے مرضی کے سارے کام ہوئے تھے، تم میرے لیے نیک اعمال کا کتنا تحفہ لے کے آئے ہو۔ تو آج ہم پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ کی خانقاہ کے آئے ہیں۔ ہم کوشش کریں اپنے علاقے میں جا کر اعتکاف کی برکت لے کر، خانقاہ کی برکت لے کر، حضرت جی کی دعائیں لے کر اپنے علاقے میں اس کو پہلائے، حضرت جی کی کتب لے کر اس کو اپنے علاقے میں پہلائے، لوگوں کو سمجھائے کہ اس طرح اللہ والے بھی ہیں دنیا میں، اللہ والے بھی ہیں دنیا میں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ برادران طریقت، دنیا عارضی ہے اور اس کی ناز و انداز، یہ شباب و کباب یہ بھی عارضی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دھوکے کی زندگی سے بچائے اور پیارے اللہ کو جلدی سے جلدی راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مختصر ختم حجگان کا پھر قرآن پر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
وسلم واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی مختصر مراقبہ کریں گے، اپنا روح اللہ سے لگائیں گے۔ اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہے، بس لینے والا کوئی دل ہو، کوئی جولی ہو، کوئی تڑپنے والا دل ہو، من کی دنیا آدمی ذرا اللہ کی طرف متوجہ کرے، پھر دنیا میں منزل اٹھے۔ اللہ والے دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پرسوں کافی نے کہا کہ اللہ والے کے پاس ایک اتنا کچھ لے کے آئے، بہرحال ان کی دلوں میں باتیں نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب تھوڑا مراقبہ شروع کر لیں۔
جس دور پہ نازاتی دنیا ہم اب زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاتی دنیا ہم اب زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ایلی کا ہے تو جواب ہر سوال، بات مشکل حل شود بے کیلو کال، ما ہرچه خنده مشنیدم فراموش کردم، الا حدیث یار کی تکرار میں کنم، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا نہیں ملتا، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا نہیں ملتا، بے نیازی دیکھ کر بندگی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کس کو دست دعا نہیں ملتا، بڑا کٹن ہے راستہ جو چل سکو تو ساتھ دو، بڑا کٹن ہے راستہ جو چل سکو تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو، ہزار ٹوٹ ہزار آزمائش یہاں، ہزار ٹوٹ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو، ہزار ٹوٹ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربی العالی الوہاب۔ یا اللہ اب دنیا اور آخرت میں شہنشاہ اعظم ہے، جس قدر آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہے، ہواؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، بیابانوں میں ہے، یا اللہ اس قدر کسی اور ذات کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس قدر آپ سے محبت کی گئی ہے، کائنات میں کوئی دوسری ہستی نظر نہیں آتی۔ جس قدر آپ پر مال لٹایا گیا، اولادوں کو قربان کیا گیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، یا اللہ کائنات میں دوسری ہستی نظر نہیں آتی۔ یا اللہ بے مثل و بے مثال ہے، آپ شہنشاہ اعظم ہے، ہمیں آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں۔ یا اللہ جتنا مجمع کے در پہ آ چکا ہے، آپ کے ایک مقبول بندے کے در پہ آ چکا ہے، یا اللہ اپنے اس کی پوری زندگی، ان کی ایک ایک سانس کو دین کی عالی محنت خدمت کے لیے قبول ہے کی ہے، اس مقبول بندے کے واسطے سے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری جماعت کو معاف فرما، اس پوری جماعت کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما۔ پوری امت میں جہاں جہاں روزے کو رکھا گیا، تراویح پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، یا اللہ سب کو قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا روزہ باقی ہے، باقی انسانیت کے لیے توبہ کا سبب بنا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کے اس باغ کو ہمیشہ باغ و بہار فرما، ان کے سبزدان میں خصوصی رحمت نازل فرما، ہر قسم کے شرور و آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنا مجمع آ چکا ہے، جو آیا تھا، آنے والے لوگ ہیں، سب کا آنا قبول فرما، اور ہمارے رضی دامت برکات العالیہ کے فیض کے پہلانے کے لیے یا اللہ سب کو قبول فرما۔ ہمارے رضی دامت برکات العالیہ کو یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے لیے ان کی زندگی میں مزید برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اولادوں میں یا اللہ وہ کمال پیدا فرما جو ابو میں ان کے ہمارے رضی کے اندر ہے۔ یا اللہ جس طرح ابو کو قبولیت ملی ہے، اولادوں کو پوری دنیا میں قبولیت نصیب فرما، بہترین اچھے دوست نصیب فرما، معاونین نصیب فرما، اس کے کاموں کو آسان فرما، ان کے فیصلے میں برکت نصیب فرما، ہر بری نظر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنا ایام باقی ہے صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مجمع یا اللہ یہاں سے چل پڑا ہے، خیریت کے ساتھ اپنے داروں کو آرام کے ساتھ پہنچا۔ جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کے بچوں کی، گھروں کی، در و دیوار سب کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب والدین یا اللہ دنیا سے تشریف لے جا چکے، سب کی مغفرت نصیب فرما۔ پیارے نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اندرونی خلفشات ختم فرما، پاکستان کی ایٹمی اساس سے محفوظ فرما، ایٹمی اساس کو مضبوط قوت نصیب فرما، پوری دنیا کے لیے حصہ پلائی دیوار بنا۔ پیارے نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔